ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 36۔ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور فرمایا اس دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، لیکن ان سارے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہی دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا ان مہینوں میں خود پہ ظلم نہ کرو، گناہ کا ارتکاب نہ کرو، اپنے آپ پہ زیادتی نہ کرو۔ تو محرم الحرام ان 4 مہینوں میں ہے، اور اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ چونکہ یہ ایک نیا مہینہ ہے، سال یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گزشتہ جو سال گزر گیا ہے اس میں جو ہم سے کمی بیشی ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، اس پہ ہم تائب ہو جائیں، اور ایک نئے عزم کے ساتھ اور ایک نئے سرے سے ایک نئے سال کی خوشی میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو جو سنت طریقہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند کو دیکھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی دعا یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا دے، اور ایمان والا بنا دے، برکت والا بنا دے، والتوفیق لما تحب وترضى، اور الہ العالمین ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو جائے۔ اور چاند کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا بھی اور میرا بھی رب اللہ جل شانہ ہو۔ تو ایک تو یہ دعا یاد کریں، اور ہر مہینے میں جیسے ہی مہینہ شروع ہو چاند پہ نظر پڑے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دوسرا، ایک پرعزم طریقے سے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ اسلامی سال کو شروع کریں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہم اس پہ ادا کریں۔ جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے کہ ایک اور سال رب العالمین جل شانہ نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرما دیا، اور ایک موقع عطا فرما دیا کہ ہم اس سال میں ایسے اعمال کریں جن سے ہمارا رب جل شانہ ہم سے راضی ہو۔ تو خصوصاً اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو انسان روزہ رکھے، کیونکہ روزے کے متعلق ویسے بھی حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی مثل دوسری عبادت نہیں بن سکتی، اور روزے کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس مبارک مہینے کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حضور دعائیں کریں، جو گزری زندگی میں جو کمی بیشی ہوئی ہے، جو گناہ ہوئے ان پہ ندامت اور شرمندگی کا احساس کریں، اور آنے والے دنوں میں اور اس سال میں یہ ارادہ کریں، یہ کوشش کریں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خود پہ ظلم نہ کرو، گناہوں سے خود کو بچائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو انسان بچا کے رکھے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو۔ تو یہ اس مہینے کی جو شروعات ہیں، بلکہ سال جو اسلامی شروع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اور اس کی مناسبت سے
یہ ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ ہمیں جو کمی بیشی ہو چکی ہے، جس غفلت میں ہمارا پچھلا سال گزرا ہے، اس پہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اور آنے والے وقت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تیاری پکڑ لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے ہم نیک اعمال کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے تاکہ ہم اس پہ سوچیں سمجھیں اور اس حرمت والے مہینے کی عزت کا احترام کریں، اس کا خیال رکھیں اور اس کو بھرپور طریقے سے نیک اعمال کے ساتھ گزاریں۔